السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یحب المطہرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ستھرے کو پسند فرماتا ہے۔ حضرات محترم دیکھیے، نماز کے لیے طہارت لازم اور ضروری ہے۔ اگر طہارت نہیں تو نماز نہیں، اگر طہارت نہیں تو نماز نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے والے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر غسل کے یا بغیر وضو نماز پڑھنے والے نے عبادت کی توہین کی ہے، عبادت کی توہین کی ہے، اس لیے اسے کفر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، وضو یا طہارت کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ اور والطہارۃ مفتاح الصلاۃ، والطہارۃ مفتاح الصلاۃ، یعنی جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ نماز کی کنجی طہارت ہے۔ اور میرے آقا ایک جگہ فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ اور بغیر طہارت کے اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا وبال کتنی بھیانک ہے۔ علماء فرماتے ہیں میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز، میرے آقا علیہ السلام ایک روز فجر کی نماز میں سورہ روم تلاوت فرما رہے تھے، سورہ روم تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو متشابہ لگا، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مگر اچھی طرح طہارت حاصل نہیں کرتے، انہیں کی وجہ سے امام کو خیرت میں شبہ پڑتا ہے، انہیں کی وجہ سے امام کو خیرت میں شبہ پڑتا ہے۔ تو جب اچھی طرح طہارت نہ کر کے نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے، تو جو لوگ بغیر طہارت کے یعنی بغیر غسل کے یا بغیر وضو کے نماز ادا کرے تو اس کی نحوست کا عالم کیا ہوگا۔ اب ایک چیز دیکھیے، طہارت کی دو قسم ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ۔ طہارت کبریٰ جیسے غسل، طہارت کبریٰ یعنی جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے، اور طہارت صغریٰ جیسے وضو ہے، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے وضو لازم ہوتا ہے ان چیزوں کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، وضو کے تعلق سے رب تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کہنیوں سمیت ہاتھ اور سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ نہیں، جو فرائض وضو ہے 4 فرض نہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھ کا کہنیوں سمیت دھونا، اس کے بعد چوتھا سر کا مسح کرنا اور پیروں کا ٹخنوں تک دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، کھڑے ہونا چاہو تو پہلے اپنا منہ دھو، اپنا ہاتھ دھو کہنیوں سمیت، اپنا سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ اور پیر یعنی آثار وضو چمکدار ہوں گے، اس کے آثار وضو چمکتے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے ان آثار وضو میں چمک زیادہ پیدا کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ باوضو رہا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں جن کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند کر دے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت کامل وضو کرنا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت کامل وضو کرنا اور مسجدوں کے طرف قدموں کی کثرت کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کے سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھے، اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے، اتنا عظیم ثواب ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے، تو ان کے جو غلام تھے اس غلام نے کہا کہ میں پانی لایا۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اور منہ دھوئے یعنی وضو کیا، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت کرے، رات کو تو بہت ٹھنڈی ہے، میرے رات کو بہت ٹھنڈی ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی رات میں آپ کو وضو بنانے کی ضرورت کیا تھی اتنی سردی کی رات میں؟ تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ تو رب تعالیٰ کی شہادت کی گواہی دو،
وحدانیت کی کیا دو؟ شہادت دو، گواہی دو، یعنی یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، پھر کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیتا ہے، بندہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے کہ آج ہم بس نماز کے لیے جاتے ہیں تو بس فٹافٹ ایسے کر کے جلدی جلدی میں وضو کر لیے، اور نہ پورے ہمارے وضو کے جو اعضاء ہے وہ بھیگتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا مکمل وضو ہوتا ہے۔ اور وضو سے پہلے کم از کم بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن زید سے یہ جو ہے روایت کرتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی کامل وضو نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا تو اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوا جتنے پر پانی بہایا گیا۔ بسم اللہ پڑھا کرے، اور وضو سے پہلے کی دعا بھی پڑھ لیا کرے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، اس کو پڑھ لیا کرے۔ پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد اپنی توبہ کے لیے یہ دعا کرے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب ستھرا یعنی پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، اور میری توبہ کو قبول فرما لے، اور خوب مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا لے۔ یہ دعا کرے، اللہ سے توبہ کی دعا کرے، اور جو ہے پاک صاف رہنے کی دعا کرے، تو وضو سے آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا، اور انہی آثار وضو سے آپ قیامت کے روز پہچانے جائیں گے کہ آپ امت محمدیہ ہیں، آپ امت محمدیہ کی امت ہے، پہچانے جائیں گے۔ وضو کیا کرے، وضو کے بے شمار فضائل ہے، پاک و صاف رہا کرے۔ جب انسان پاک و صاف رہتا ہے، باطہارت رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو شیاطین و جنات جو خبیث ہیں وہ ان انسان سے دور رہا کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ اور میرے بولنے میں، سامعین کے سماعت میں اگر کوئی غلطی یا خامیاں ہو گئی ہو، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب قدیر تمام غلطیوں کو معاف عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔